جو پارلیمان میں غصہ ہے اس کی، یہ جو لیڈران میں غصہ ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ فرسٹ آف آل یہ کہ انفارچونیٹلی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوز آف ایگریشن سے، یوز آف فزیکل یا ایسی چیز استعمال کرنا جس سے اگلے کے ایموشنز ڈیمیج ہو، وہ اگلے کو شیٹر کرنے کے لیے اس طرح کرتا ہے. کوئی بھی بندہ نیچا دکھانے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے، مطلب ایموشنلی. یہ ایک بیماری ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اس بیماری کو؟ ایگریشن سمپلی ہم کہہ دیتے ہیں جی، ایک مثال کے طور پہ ایسے شخص اس کا اسپیسیفک نام دیں تاکہ ہم عوام کو بتائیں کہ ہمارے سیاستدان کس بیماری میں مبتلا ہیں. خاص بیماری. کیونکہ میں یہاں پہ بتاتا تھا ناظرین کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت یہ معصوم سے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر احسن نوید عرفان، یہ دھرنے کے دنوں میں جناب عمران خان صاحب کے خصوصی معالج، پرائیویٹ معالج بھی رہے ہیں، جس دھرنے کے دوران عمران خان صاحب نے ریحام بی بی سے شادی کی تھی. تو آپ اس لحاظ وہ بھی لحاظ کر رہے ہیں، آپ کوئی ان پہ نام دینا نہیں چاہ رہے تاکہ لوگ آپ سے یہ نہیں کہیں کہ یار اپنی بھی افیلیشن ہے اور اپنے ہی سیاستدانوں کو رگڑا ہے وہاں بیٹھ کے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بڑا اوپن طبیعت کا مالک ہوں اور میں تو اکثر دوستوں سے سیدھی سیدھی بات کر لیتا ہوں. خان صاحب از اے ویری ڈفرینٹ پرسن. مطلب وہ، میں نے ان کا بلڈ پریشر کبھی بھی 140 سے اوپر نہیں دیکھا. اچھا. ایک دفعہ جب موقع ملا مجھے ان کا چیک اپ کرتے ہوئے دھرنے میں، تو ہی واز ویری، سچویشن ایسی تھی کہ بڑی ٹف تھی، بٹ ہی نوز ہاؤ ٹو کنٹرول ہز اینگر. یہ میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاؤں کہ لیڈر میں یہ بات تو ہونی چاہیے. اسپیچ کے اندر ایگریشن دکھانا از سم تھنگ ایلس. جی. بٹ ان پرسن میں نے دیکھا ہے کہ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ سچویشن ہو تو اس کو اپنی ایکسرسائز کے ذریعے سے. کیوں؟ دیکھیں، ایک پارلیمنٹیرین ہو یا عام انسان ہو، اس کو ریزنز کیا کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کی فزیکل ہیلتھ ہو سکتا ہے، اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو. اکثر اوقات ہمارے سیاستدان ہم سیاستدان مانتے ہی اسی کو ہیں کہ 2013 کے الیکشن میں عمران خان نے 70% نوجوانوں کو ٹکٹ دیے تو وہ 70% ہار گئے، جو 30% الیکٹیبل کو دیا وہ جیت کے آگے. تو وہ الیکٹیبل جو ہے وہ 60 سے اوپر کے ہیں. 60 سے اوپر کے ہمارا جو معاشرتی یا ہمارا رہن سہن ہے اس میں ہمارے آلموسٹ بندے جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ان بیماریوں کو وہ شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو پھر پارلیمان میں جا کر انہوں نے اسی طرح غصہ دکھانا ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فزیکل ہیلتھ از موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ کا ہارٹ کا پرابلم ہے، اگر لنگس کا پرابلم ہے، اگر آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو بلڈ پریشر جس طرح سوئنگ کرتا ہے وہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا بول رہا ہے. سو اس لیے فزیکل ہیلتھ. دوسرا مینٹل ہیلتھ. آپ کو پتہ ہے جان زیب صاحب کہ پاکستان اور سعودی عربیہ اور دنیا کے اکثر ممالک جو ہیں 2020 کے اندر سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ جو ہوگی وہ ڈپریشن ہو جائے گی. اب یہ کون سی ڈپریشن ہے؟ یہ ڈپریشن یہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں ماسکڈ ڈپریشن. ماسک ڈپریشن ہر اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، اپنے فیملی کے ساتھ شیئر نہ کرے، اپنی وائف ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہ کرے، اپنے گھر والوں سے شیئر نہ کرے، اور غصے کو پیتا جائے. صبر تو وہ کریں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ علاج سنت ہے. ٹھیک ہے. سو اگر کوئی بندہ اپنا علاج مینٹل ہیلتھ کی توجہ نہیں، اگر وہ بار بار اگر اس کو غصہ آ رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن، اگر وہ ہر بات کو ٹوکتا ہے، ہر ایک کو اگر غصہ دکھا رہا ہے، اٹ مینس کہ ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ، کہ جو اس کو ایموشنلی یا وہ ہرٹ ہے یا وہ بیسیکلی وہ سمجھتا ہے کہ اگر اچھا ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں کہ جو اتنے زیادہ ایموشنلی ہرٹ ہوئے، انہوں نے علاج اپنا نہیں کرایا، وہ اگلے کو، ہر اس شخص کو اتنا ہرٹ کرنا چاہتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ تمہاری اوپر یہ اسٹیٹ آئے گی تو پھر میں تم سے پوچھوں گا، اور وہ لے کے آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے اداروں کا بھی حال ہے. ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے ادارے تو بیسٹ ادارے ہیں، مگر اکثر ایسے بیمار لوگ ہوتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے عام لوگ متاثر ہو جاتے ہیں.